مہمان نوازی کا مطلب ہے مہمان کو عزت اور آرام کے ساتھ اپنے گھر میں ٹھہرانا اور اس کی خدمت کرنا۔ مہمان نوازی کا ایک قصہ ہم نے عربی زبان کی ایک کہانی میں پڑھا۔ اب وہ کہانی آسان کر ہم لکھ رہے ہیں۔ امید ہے بچے بڑے شوق سے پڑھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ لکھنے والے نے یہ کہانی اس طرح لکھی ہے۔ مجھے ایک اچھے اونٹ کی ضرورت تھی۔ میں اونٹ خریدنے بازار گیا۔ اونٹ کے بازار میں بہت اچھے تھے۔ میں نے سفید اونٹ پسند کیا۔ یہ ایک بدو کا تھا۔ میں نے اونٹ کی قیمت پوچھی۔ اس نے اونٹ کی قیمت 700 ریال عربی زبان میں بتائی۔ مجھے اس اونٹ کی قیمت 700 ریال بہت زیادہ معلوم ہوئی۔ میں نے 500 ریال لگائے۔ بدو راضی نہ ہوا۔ میں دام لگا کر دوسرے اونٹ دیکھنے لگا، مگر اب کوئی دوسرا اونٹ مجھے جچ نہیں رہا تھا۔ میں پھر اس بدو کے پاس پہنچا اور 50 ریال اور بڑھائے۔ بدو اب بھی راضی نہ ہوا۔ وہ بدو شام تک اپنا اونٹ لیے کھڑا رہا، لیکن اس کا اونٹ بک نہ سکا، اور بکتا بھی کیسے؟ وہ قیمت ہی بہت مانگ رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا، بازار کا وقت ختم ہو گیا اور بدو اونٹ لے کر چلا گیا۔ یہ اونٹ مجھے بہت پسند تھا کہ جب بدو چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ دل میں کہا 700 ریال کا خرید لینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہوا؟ اس بدو کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے بازار والوں سے اس کا پتہ پوچھا۔ ایک دکاندار سے اس کا پتہ معلوم ہوا تو میں دوسرے دن صبح اسے پتے پر چل دیا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گیا۔ راستے میں مجھ کو 3 گھنٹے لگے۔ میں اس بدو کے گھر پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے مجھے بڑے اکرام سے بٹھایا اور کچھ ہی دیر میں نہایت مزیدار کھانا لے کر آ گیا۔ ہم بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں نے کہا کہ 700 ریال میں آپ اپنے اونٹ کی قیمت لے لیجئے اور اونٹ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور بولا، بھائی اب تو وہ اونٹ آپ کو کسی قیمت پر نہیں مل سکتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ بولا، میں نے اسے آپ کے آنے کی خوشی میں ذبح کر دیا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کوئی دوسرا جانور آپ نہیں ذبح کر سکتے تھے؟ جواب دیا، میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا جانور نہیں تھا اور نہ پیسے تھے کہ خرید سکتا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ پھر باتوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ بیچارہ بہت غریب آدمی ہے۔ یہ اونٹ اسے باپ کے ترکے میں ملا تھا۔ اسے وہ بہت عزیز رکھتا تھا۔ کئی بار اس اونٹ کے اچھے دام لگے، لیکن باپ کی اس نشانی کو اس نے نہیں بیچا۔ اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر کل بیچنے گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا، اب آپ یہ 700 ریال رکھ لیجئے۔ مگر وہ روپیہ لینے پر کسی طرح راضی نہ ہوا، تو میں نے یہ کیا کہ نمدے کے نیچے روپیوں کی تھیلی رکھ دی۔ اسے نہیں بتایا اور اس سے رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ دوسرے دن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بدو میرے گھر پہنچا ہوا ہے اور مجھے بہت خفا تھا۔ تھیلی میری طرف بڑھا کر کہنے لگا، واللہ یا شیخ، اگر تم روپیہ نہ لوگے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ میں نے روپیے لے لیے، پھر اسے بہت روکا، مگر وہ نہ روکا اور اسی وقت اپنے گھر واپس چلا گیا۔